آپ کے علم ہوگا کہ نومبر میں ہی میں اس بات کی وضاحت، جب یہ مقدمہ چل رہا تھا لندن میں، اور میں بلکہ واحد تھا جو گواہان وہاں پیش ہوئے تھے MQM پاکستان کے بیہاف پہ، لیکن میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی کہ میں نہ کسی کی مخالفت میں نہ کسی کی حمایت میں اس کا پارٹ بنا تھا۔ میں نے شروع سے یہ پوزیشن رکھی کہ یہ پراپرٹیز جو MQM کی ملکیت ہیں، چاہے وہ لندن میں ہوں یا پاکستان میں، یہ تمام جائیدادیں ان شہیدوں کی فیملیز کی امانت ہیں جنہوں نے اس کاز کے لیے اپنی جان دی، یا وہ جو لوگ لاپتہ ہو گئے یا جو جیلوں میں رہے یا جیلوں میں ابھی بھی ہیں اور جن کی فیملیز ابھی بھی سفر کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو فیصلہ آیا ہے اس کو کسی اور تناظر میں دیکھنے کے بجائے، خود چونکہ MQM لندن کی قیادت کا بھی موقف یہی رہا کہ یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیز شہیدوں کی امانت ہیں، تو اگر فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ MQM پاکستان کو دے دی جائیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ یہ MQM پاکستان کی قیادت کے سیاسی استعمال میں نہ آئیں، ذاتی استعمال میں نہ آئیں، بلکہ یہ تمام جائیدادیں ٹرانسپیرنٹلی پاکستان میں یہ پیسہ ٹرانسفر ہو، اور یہ کیش سارا پیسہ جو بھی مستحقین ان کو جائے۔ خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ کیش جائے، کیونکہ اگر یہ کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ بنایا جائے یا یہ انڈسٹری لگائی جائے یا اسکول بنایا جائے، کالج بنایا جائے، اس سے یقیناً تنازعات جنم لیں گے، اس سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ ان پروجیکٹس کے لیے بعد میں فنڈ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پیسے کیش کی صورت میں، چونکہ یہ شہیدوں کے گھر والوں کی، لاپتہ لوگوں کے گھر والوں کی، اسیروں کے گھر والوں کی امانت ہے، تو یہ نہیں کہ ہم ان کو چیریٹی دے رہے ہیں، پروگرام کیے جائیں علاقوں میں اور ان کو کیش کی صورت میں۔ اسی طرح جو پاکستان میں بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، کہ MQM پاکستان کے کنوینر بھی MQM کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں اور کئی اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ جائیدادیں بکنی چاہیے اور ان کا پیسہ بھی شہیدوں کے گھر والوں کو جانا چاہیے۔ سب سے اہم بات جو اس پراپرٹی کیس کی وجہ سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، وہ بہت مایوس ہوئے ہیں۔ وہ نظریاتی کارکنان جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو نظام کو بدلنے آئے تھے، ہم تو ایجنٹ آف چینج تھے، ہمارے پاس اتنا سارا پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر کیسے چلا گیا، اس سے پراپرٹیز کیوں خریدی گئی، پاکستان میں پراپرٹیز کیوں خریدی گئی۔ اگر نون لیگ کے لیڈرز کرپٹ ہیں، پیپل پارٹی انہیرنٹلی کرپٹ جماعت ہے، PTI کے لوگ کرپٹ ہیں اور جماعتوں کے لوگ کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کا بدقسمتی سے نظام ہی ایسا ہے، پورا معاشرہ ہی اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ لوگوں کا معاشرہ ہے، لیکن ہم تو اس نظام میں ایک ایجنٹ آف چینج بن کر آئے تھے نا۔ اب آج کتنی شرم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ جماعت جس کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ ہمارے پاس دنیا کے کسی حصے میں بھی ایک گز زمین نکل آئے تو آپ ہمیں پھانسی دے دیں، اس کی اربوں روپے کی جائیدادیں نکل رہی ہیں، تو ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا رہا؟ اب بھی وقت ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ ہم کرپشن کرنے نہیں آئے تھے، ہم نظام کو بدلنے آئے تھے، اس نظام کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آج سندھ کے شہری علاقوں کے عوام بدترین اپنی تاریخ کے مسائل کا شکار ہے، لا اینڈ آرڈر کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تاجروں کو دن دہاڑے لوٹا جا رہا ہے، بچوں کو سیل فون چھیننے پر قتل کیا جاتا ہے، بزرگوں کو قتل کیا جاتا ہے، خواتین کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ پیپل پارٹی نے عملی طور پر سندھو دیش قائم کر دیا ہے اور ہماری لیڈرشپ جائیدادوں پر لڑ رہی ہے۔ وہ سارے معاملات جس کے لیے تحریک قائم ہوئی تھی 78 میں، وہ سارے کہاں چلے گئے؟ اب جائیدادوں پہ لڑ رہے ہیں، سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، عہدوں پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ سارے مسائل کہاں چلے گئے؟ خدارہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، تنقید کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو برا وقت ہے اس پہ بھاگ جانا، 3 4 دن اپنے گھروں سے نہ نکلنا، اس چیز کو ختم کیجیے۔ اس وقت قوم کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تمام جتنی بھی اکائیاں ہیں مہاجر حقوق کے لیے سب کو متحد ہو کے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، جو یہ کلیم کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ 4 سال سے صرف وائس آف کراچی ہے جس نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے اہم جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم سے اسی طرح جد و جہد کریں جس طرح ہم نے 1978 سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا، میں پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں اس مقدمے کا یا وائس آف کراچی اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ تو شاید 2000 سے چل رہا تھا معاملہ، سن 2020 سے، اور ہم بالکل 2022 کے اینڈ میں اس کا پارٹ بنے۔ وہ بھی اس لیے کہ جب ہم سے MQM پاکستان کے جو وکیل ہیں انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ
MQM لندن نے اپنے جوابی جو ان کے دلائل ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ سے منسوخ کی ہیں. اب اگر چونکہ انہوں نے چیزیں مجھے بھیج دیں، میں نے پڑھ لیں، اگر میں ان کا جواب غلط ہونے کے باوجود اگر میں خاموش رہتا تو پھر وہ یہ ہوتا کہ میں اپنا کنسنٹ دے رہا ہوں، یعنی ان کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں. تو میں نے میرے لیے لازمی تھا اخلاقی طور پہ کہ میں وہاں پیش ہوں اور ان چیزوں کی وضاحت کروں، اور میں نے صرف وہی پارٹ اپنا پلے کیا ہے. اگین شروع سے ہمارا موقف رہا ہے کہ یہ وہ معاملات نہیں ہیں. ہم سب نے اس تحریک کا مل کر آغاز کیا تھا، بہت اچھا وقت ساتھ دیکھا ہے، برا وقت بھی ساتھ دیکھا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے ساتھ گزرے. یہ جو کچھ ہوا اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیز کورٹ سے باہر سیٹل ہونا چاہیے تھی. اب بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی یہ ڈیفرنٹ رائے تھی، لیکن ابھی بھی اس کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، اور جتنا اس کو میڈیا سے باہر رکھا جا سکتا رکھا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹا کر جو شہیدوں کی امانت ہے، جو کہ MQM لندن کا بھی موقف ہے، اور آج MQM پاکستان کے جو کنوینر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی فیملی کو جائے گا. ہمارا بھی موقف پہلے دن سے MQM پاکستان نے تو آج کہا ہے، ہم نے تو جب سے اس کیس کا ہم پارٹ بنے ہم نے یہی موقف اپنایا کہ ہم اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ تمام پراپرٹیز جو ہے وہ شہیدوں کے لواحقین میں جانی چاہیے. اگین یہ کوئی اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ تمام چیزیں بیچ کر ایک ایک پائی کیش کی صورت میں جتنے مستحقین ہیں جن کو نقصان ہوا ہے پچھلے 20 25 30 سال میں، ان کے لواحقین کو یہ ٹرانسپیرنٹلی جانا چاہیے.